أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. برکت رمضان میں خوش آمدید. میں ہوں دعا ملک اور آج 15 روزے ہمارے تقریباً گزر چکے ہیں. نصف روزہ ہے آج جناب، اور بہت ہی ان قریب ہم لوگ کی عید بھی آنے والی ہے. بہت سارے گھروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں عید کی تیاریاں نہیں ہوتی. 15 رمضان سے ہی عید کی تیاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ باہر مارکیٹس میں، مالز میں رش بھی ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے، وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے، مارکیٹس کے رش سے بچنے کے لیے ہم لوگ اپنی عید کی تیاریاں بھی ابھی سے شروع کر دیتے ہیں. بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے اور بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے. 15 دن رہ گئے ہیں. اب مزید بے تحاشا عبادتیں کرنی ہیں، بے تحاشا دعائیں کرنی ہیں.
اچھا، جب سے رمضان ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے، یقین مانیں کہ میرا پہلے دن سے میں ایک دن کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ذکر آل رسول کا موضوع ہم کب بنائیں گے، اس پہ بیٹھیں گے، تذکرہ کریں گے، اس کی بات چیت کریں گے. اور آل محمد کے بارے میں جب بھی ذکر ہوگا تو سب سے پہلے آتے ہیں میرے پیارے امام حسن حسین علیہ السلام، اور ان کے بارے میں آج ذکر ہوگا کیونکہ آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت مبارک کا دن ہے. اچھا، بی بی پاک بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام جو ہیں وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، اور امام علی شیر خدا علیہ السلام سے ان کی شادی ہوئی. دونوں ہی بہت زیادہ لاڈلے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. امام علی کے بارے میں تو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ گھٹی مبارک تک ان کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملی. جناب، جب بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے گھر میں ولادت ہوئی تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوش کون ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ جو نوازوں کی محبت ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نانیوں کو اور نانوں کو، مطلب نانا اور نانی کو کتنا زیادہ محبت ہوتی ہے نا اپنی بیٹی کے بچوں سے، کیونکہ یہ چیز ہمارے دین سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ یہ چیز وہاں سے چلی آ رہی ہے کہ جس گھرانے سے ہم نے اللہ کا نام لینا سیکھا ہے، کہ جس گھرانے سے ہم نے کعبے کا طواف سیکھا ہے، کہ جس گھرانے سے ہم نے دین کے جو 5 ستون ہیں وہ سیکھیں. آج اس گھرانے کی بات ہوگی، آج ہم جشن منائیں گے اپنے امام کی ولادت کا، اور ذکر کریں گے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں گے. اور یہ وہ دونوں وہ شخصیات ہیں، یہ وہ نام گرامی ہیں کہ جن کے لیے میرے نبی پاک آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نماز کے سجدے کو لمبا کر دیا. کہ آس پاس کے جو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آس پاس کے جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے، جو نماز پڑھ رہے تھے ساتھ، انہوں نے یہ سوچا کہ اے نبی، ہم نے تو یہ سوچا کہ شاید کوئی وحی آنے والی ہے یا کوئی پرابلم ہو گئی ہے یا کوئی وحی آنے والی ہے، تو آپ نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا ہے. تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرا نواسا میری پشت پہ آ کے بیٹھ گیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو ہٹانے میں میں جلدی کروں، میں چاہتا تھا کہ اس کا دل اچھی طرح خوش ہو جائے. تو یہ مقام ہے میرے امام کا. اس کے علاوہ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں، دونوں نے حضور کی آغوش رحمت میں پرورش پائی. آپ نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت کی. آپ یہ دیکھیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جن کی تربیت آج تک ہم پا رہے ہیں، آج تک اور تا قیامت تک امت محمدی جتنی بھی ہوگی وہ ساری تربیت جو ہے وہ آقا کی شخصیت سے پائے گی. تو یہ تربیت جو ہے وہ ہاتھ مبارک میں، گود مبارک میں امام حسن امام حسین علیہ السلام پلے، اور جن کی والدہ پاک جو ہیں وہ بی بی فاطمۃ الزہرا ہوں. کیا مقام ہوگا، میں تو بس اتنا ہی بتا سکتی ہوں کیونکہ مجھے اتنا ہی پتہ ہے، اور آگے لے کے چلوں گی گفتگو کو اپنے علماء کرام کے ساتھ. وہ بتائیں گے صحیح احادیث کے ساتھ، قرآن کی آیات کے ساتھ ہمارے امام کا مقام، اور بہتر طریقے سے اپنے گھر کے سارے بچوں کو آپ لوگوں نے ساتھ بٹھا لینا ہے، کیونکہ پتہ ہے کیا، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو دین کی تربیت اور دین کا علم دینا ہے. ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے اہل بیت کا نام، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے شہداء کا نام، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے صحابہ کرام کا نام، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے ازواج مطہرات کا نام. یہ ساری انفارمیشن کیونکہ ہم صحیح شاید نہیں دے سکتے، ہم کوئی عالم نہیں ہیں، ہم کوئی فاضل نہیں ہیں، میں بھی نہیں ہوں، تو صحیح انفارمیشن دینے کے لیے آج سب سے ایزی اور سب سے بیسٹ میڈیم ہے ٹی وی. جب ٹی وی پہ ہم ایسا کنٹینٹ لگائے بیٹھے ہوں اور علماء کرام ہمارے سامنے ٹی وی پہ پیش ہوں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھ جائیں. اور آج سارے گھر کے ساتھ ہم نے جشن منانا ہے ولادت کا. میں آپ کو ملواتی ہوں اپنی پیاری محترم جناب ثروت عسکری صاحبہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ثروت آپا کیسی ہیں؟ الحمدللہ. یہ نام ہی ایسا ہے، میں جوش میں آ جاتی ہوں، کیا کروں، اندر سے خون جو ہے نا وہ ایسے ٹھاٹے مارتا ہے. بیٹھ جاؤں. بالکل. اور ماشاءاللہ آج آپ بہت پیاری بھی لگ رہی ہیں. شکریہ شکریہ. اچھا سچ بول رہی ہیں نا، چہرے کا نور جو ہے نا، وہ دل کا نور جو ہے وہ چہرے پر آ رہا ہے. بالکل. آپا یہ نام ہی ایسے ہیں، ان ناموں کے حوالے سے بتائیں کہ واقعی یہ جب نام آتے ہیں تو چہرے کے تاثرات ہی بدل جاتے ہیں، دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے.
حضرت علی کو اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خدا نے ایک بیٹا عطا فرمایا. یہ وہ بیٹا تھا کہ جس کے لیے ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک حصہ میرے گودی میں آ رہا ہے. تو ام الفضل بہت پریشان ہوئی. انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کہ اے ام الفضل, در حقیقت اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا, وہ بچہ تمہاری آغوش میں آئے گا جس کو تم نے خواب میں دیکھا. اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ جناب شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں 15 رمضان کو سورہ کوثر کی عملی تفسیر اور دلیل بن کر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے. اپنی پیاری بیٹی کے گھر پہ روزانہ ہی جایا کرتے تھے, لیکن آج کیا بات ہے, اس لیے کہ آج یہ خوشخبری سنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور فاطمہ زہرا شہزادی کونین نے فرمایا, کہا کہ اسما سفید پارچے میں لپیٹو اور اس بچے کو میرے بابا کی آغوش میں دو. اور اسما نے جب اس بچے کو آغوش میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیا تو فاطمہ زہرا نے فرمایا, کہا کہ بابا جان اس بچے کا نام آپ تجویز کیجئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی پروردگار عالم کا انتظار فرمایا. اور جب وحی آئی تو جبرائیل امین بعد تحفہ درود و سلام کے فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ اپنے بیٹے اس نواسے کا نام حضرت ہارون کے بیٹے شبر پر رکھیں. اور اس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کا نام شبر اور امام حسین علیہ السلام کا نام شبیر قرار پایا, جس کا عربی میں ترجمہ حسن اور حسین ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا عقیقہ بھی کروایا, اور اس کے بعد اس گوشت کو اہل مدینہ میں تقسیم بھی کیا. اور اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مقام پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے مرتبے اور مقام کو دنیا کو بتایا. اچھا آپا, میں رات امام حسن علیہ السلام کے بارے میں, امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہی تھی. ذرا سب کو بتائیے گا کہ کس طریقے سے یہ شبی تھے اپنے نانا جان جناب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. شباہت کتنی تھی؟ شباہت بہت زیادہ تھی, کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے 2 نواسے عطا فرمائے. یہ دونوں نواسے جو کہ شبر و شبیر, حسن اور حسین, جوانان جنت کے سردار ہیں. ان میں امام حسن مجتبی علیہ السلام تھے جو کہ انتہا درجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے. ظاہر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے, تو صاحب خلق عظیم تھے. وہ تمام تر صفات, وہ تمام تر درجات تو بدرجے اتم ان کے اندر موجود تھے, لیکن اس کے باوجود ظاہری طور پر بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت مشابہ تھے امام حسن علیہ السلام. اور امام حسن علیہ السلام کو خدا نے یہ درجہ, یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کائنات میں پہلے 2 معصوم شخصیات کے اتصال کے نتیجے میں وجود میں آئے, یعنی جناب شیر خدا اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خدا نے جب اپنا گھر عنایت فرمایا اور یہ دونوں رشتے ازدواج میں بندھے, تو اس کے تقریباً 9.5 مہینے کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور یہ زہرا کا چاند ابن علی مصطفیٰ کا نور, جس کی جبیں سے پھوٹ رہی ہے شعاع طور, رقصاں ہے جس کی آنکھ میں ادراک کا شعور, جس کی ہر ایک ادا سے نمایاں نیا شعور. یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام جب آئے ہیں سورہ کوثر کی عملی تفسیر اور دلیل بن کر. اچھا, اگر آپ مجھے وقت کی اجازت ہو تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں سورہ کوثر کا بھی جو نزول ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں, اس لیے کہ جب مکے کی سرزمین پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا جا رہا تھا, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک بھی یہ باتیں پہنچ رہی تھیں, تو اس وقت پروردگار عالم نے سورہ کوثر کا نزول فرمایا اور حکم دیا اپنے حبیب کو, کہا کہ اس کو دروازہ خانہ کعبہ پر آویزہ کیجئے. اور دروازہ خانہ کعبہ پر سورہ کوثر جو کہ مختصر ترین سورہ ہے, اس سورہ کو آویزہ کیا گیا اور کہا کہ اگر ہو سکے تو اس سورہ کا جواب لے آؤ. اور 3 برس تک یہ سورہ کوثر دروازہ خانہ کعبہ پر آویزہ رہی, اور تمام تر کفار اور مشرکین سر پٹک کے رہ گئے کہ محاذ کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ خالق انسان کا کلام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ ثروت آپا. جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, اور آج سارا دن افطاری تک ہم نے جشن منانا ہے اپنے امام کا. میں نے اور آپ نے مل کے ایک ساتھ اپنے گھر کے بچوں کو بھی ٹی وی سکرینز کے سامنے بٹھا کے رکھیے تاکہ ہم جانیں اہل بیت کے بارے میں اپنے علماء کرام سے. کہیں نہیں جانا, واپس آ رہے ہیں برکت رمضان میں.
یونیسیف کی تحقیق کے مطابق پاکستان میں 228 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں، جس کا مطلب 228 لاکھ خواب ادھورے ہیں۔ میں ناز بی بی ہم بڑے ان کے ٹیچر بنائے گا، بچے کو پڑھائے گا۔ میں انگلش مجھ کو بہت پسند ہے۔ میرا نام وارث ہے، میں بڑے ہو کر فوجی بننا چاہتا ہوں، میں اپنے ملک کا حفاظت کروں گا۔ میرا نام پیر بخش ہے، میں بڑے ہو کر انجینئر بننا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنا گوٹ میں بجلی لانا چاہتا ہوں۔ یہی وہ خواب ہیں جن کو ہم پورا کرنے نکلے ہیں۔ اس رمضان گرین کرسنٹ ٹرسٹ کا ساتھ دیجیے اور اپنی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات سے ان بچوں کا مستقبل روشن کریں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے تعلیم سب کے لیے ہے۔ السلام علیکم جی، برکت رمضان میں خوش آمدید۔ اپنا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں ایک نیکی۔ جناب، جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فوٹیج میں دیکھا گرین کرسنٹ ٹرسٹ کے حوالے سے، میرے ساتھ موجود ہیں سعد ضیاء شیخ صاحب اور محمد مصدق عزیز صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آنے کے لیے۔ مجھے بتائیے گا آپ گرین کرسنٹ ٹرسٹ کے بارے میں ذرا اپنی زبان میں کہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں کہ ایگزیکٹلی کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں۔ جی، یہ کہانی 28 سال پرانی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ایک یوسف گوٹ کا علاقہ ویسٹ آف کراچی میں ایک گوٹ تھا، وہاں پہ ایک ابینڈنڈ اسکول بلڈنگ تھی جہاں پر ہم لوگوں نے شروع کیا تھا۔ تقریباً 40-50 بچوں کی ہم نے ایک سارٹ آف ایک مہم چلائی تھی کہ جی ان کو تعلیم دیں گے، ٹیچرز ہائر کیے، سب سلسلہ کیا۔ تو اب الحمدللہ 28 سال کے بعد وہ جو 20-30 بچے تھے وہ الحمدللہ 29,000 بچے اس وقت آل اکراس سندھ، فرام سکھر ٹل دا کوسٹل بیلٹ، فرام تھر پارکر ٹل دا کلوز ٹو بلوچستان بارڈر، یہاں پورے ہمارے 150 اسکولز قائم ہیں اور وہاں پر ان بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے۔ تقریباً 1800 کے قریب ہمارے ٹیچرز ہیں، اور یہ بیسکلی جو ہے نا یہ فلاحی طرز پہ اور ان جگہوں پر ہم لوگ موجود ہیں جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں ہم سے پہلے کبھی کوئی اسکول تھا ہی نہیں۔ تو سبحان اللہ۔ جی، اچھا، اسکول کے سوا اور کیا کیا؟ میں نے سنا ہے کہ اور بھی چیزیں آپ لوگ کرتے ہیں، جس طرح رمضان ہے، راشن ڈرائیوز ہیں یا دیگر ضروریات زندگی ہیں۔ جی بالکل۔ اب وہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہم ان جگہوں پر گئے جہاں اسکول تھا ہی نہیں، تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایسے دور دراز علاقے ہیں جہاں پر جب ہم وہاں گئے تو ہمیں پتہ لگا کہ جی یہاں تو پانی کی بھی قلت ہے، پانی بھی نہیں ہے، یہاں بیسک ہیلتھ کے بھی ایشوز ہیں۔ تو ہمارا طریقہ کار اس طرح ہے کہ ہم جب اسکول ایک جگہ جاتے ہیں، ہم سروے کرتے ہیں، جا کے اسکول وہاں قائم کرتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے اور کیا مسائل ہیں۔ تو اس میں خصوصاً تھر پارکر میں جو ہے وہ ہمیں نظر آیا کہ وہاں پر جو ہے بہت قحط پڑتے رہتے ہیں، اکثر ہر 4-5 سال کے بعد وہاں ایک ڈراؤٹ آ جاتا ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہاں پر پھر ہمیں پش کیا گیا ہمارے ڈونرز نے، سپورٹرز نے، جو کہ بھئی آپ یہاں پہ کنویں کھودیں۔ تو وہ پھر وہاں ہم نے کنویں کھودے، تو الحمدللہ اب اس وقت جو ہے وہ آلموسٹ 25% آف تھر پارکر از کورڈ بائی واٹر پروجیکٹ فرام گرین کرسنٹ ٹرسٹ۔ اسی طریقے سے پھر ہم لوگوں نے مزید یہ دیکھا کہ جی وہ جو بچے ہم جن کو تعلیم دے رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ یتیم بچے کتنے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ تقریباً 2000 کے قریب یتیم بچے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہم نے جو ہے فری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے سوچا کہ ہم ان کے ساتھ اور مزید کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے بچے ہیں، ہماری قوم کے بچے ہیں، اور ان کا بھی مستقبل اتنا ہی برائٹ ہونا چاہیے جتنا میرے اور آپ کے بچوں کا ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم لوگ ان کے لیے یہ کرتے ہیں کہ جیسے ابھی اس وقت عید کی آمد ہے، تو ہم ان کو لے کے جاتے ہیں ان بچوں کو مختلف دکانوں پہ اور ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو جو چیز پسند آئے وہ آپ خریدیں، اپنی عید کی شاپنگ آپ خود کریں۔ تو یہ اس وقت بیوٹیفل۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی یتیم کی خبرگیری کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا۔ یہ کہہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا، تو یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ بالکل۔ تو یہ بس اللہ تعالیٰ نے خصوصی ہمارے اوپر یہ عنایت کی ہے کہ یہ ہمیں اس قابل بنایا کہ یہ کام ہو سکے، تو یہ چیز بھی کر رہے ہیں۔ پھر جیسے کہ ایسے جگہوں پر پھر ٹیچرز بھی نہیں ملتے،
تو پھر ہمارا ایک سینٹر فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہم نے قائم کیا. تو وہاں پہ ہم انہی علاقے کی خواتین کو ٹرین کرتے ہیں, ان کو ایک سارٹ آف ایک کوئک کورس کراتے ہیں اور ان کو ٹیچر بناتے ہیں. تو وہ اپنے ہی گاؤں کی بچیاں اپنے ہی گاؤں کو بچوں کو پڑھا رہی ہیں. تو وہ ایک پورا ایک جو ہے نا ایک جاب بھی فراہم کر دی وہاں پہ, اور ٹیچرز بھی ان کو وہیں سے دے دی تاکہ وہ ان کے لیول مینٹل لیول پہ بھی میچ کر سکیں اور بچے کو ادھر سے لا کے اوپر کھڑا کرے اور کھینچے. اچھا, اس میں ایک چیز ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے. ہماری اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ ہوتی ہے, جو امتحانات ہوتے ہیں وہ ہمارا یہاں کراچی میں جو آفس ہے وہاں پہ ہمارے جو پورا یہی سینٹر آف ایجوکیشنل ریسرچ ڈپارٹمنٹ وہ امتحانات بناتا ہے. اور میں بڑی خوشی سے آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میٹرک کے بورڈ کے ایگزامز آئے ہیں. ہمارے اپنے امتحان تو چلے ہم خود بنا رہے ہیں, لیکن میٹرک میں ایک ہمارا صرف ایک مہراب پور زون کے ابھی ریزلٹس جو آئے ہیں تو اس کے اندر مور دین 50% بچوں کے بی یا اے پلس آئے ہیں, اور ایک بچہ بھی فیل نہیں ہوا. ماشاءاللہ یہ بڑی عظیم بڑی یہ کاوش ہے ہماری ان ٹیچرز کی. سر معذرت کے ساتھ ایسے تو پرائیویٹ اسکولوں میں بھی نہیں ہے آج کل, یہ بہت بڑی آپ لوگوں کی اچیومنٹ ہے. تو یہ ہماری پوری ٹیم کی محنت ہے, خصوصاً ان ٹیچرز کی جو وہاں ان علاقوں میں جس قسم کے مشکل معاملات میں جو ہے نا وہ بچوں کو نہ صرف پڑھا رہی ہیں. اور وہ ویسے واقعی کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں گرین کرسنٹ کو؟ دیکھیں جی, بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. بنیادی طور پر پہلے تو یہی چیز ہوتی ہے کہ اب جب ہم وہاں جاتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ پہلی جماعت کلاس 1 کے اندر ایک 14 سال کا بچہ بھی ہوگا اور ایک 6 سال کا بچہ بھی ہوگا, کیونکہ وہ 14 سال کا بچہ بھی بیچارہ بڑا تو ہو گیا لیکن اسکول تو گیا نہیں. تو اس کے لیے ہم لوگ پھر ڈیوائز کرتے ہیں کہ ایک اس قسم کی ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام ہم بناتے ہیں تاکہ اس بچے کو یہ مختلف ایج کے بچوں کو پھر ہم لوگ اس طریقے سے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور ان کو کوشش ہوتی ہے ہماری کہ کم سے کم ہم ان کو میٹرک کرائیں اور بیسک لائف سکلز اینڈ ویری امپورٹنٹ ان کو جو ہے وہ بیسکلی سیوک سینسیبلٹیز سکھائیں, جو بیسک ہیلتھ کے تقاضے ہیں اور جو بیسک جو آپ کے صحیح اور غلط میں فرق, جی یہ چیز ان میں آنی چاہیے. ان کو ان میں ایک شعور ہونا چاہیے, ایک اچھے مسلمان, ایک انسان, اور انسان کے ساتھ ساتھ ایک اچھا پاکستانی سٹیزن. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اچھا, ہمارے یہاں عموماً یہی ہوتا ہے اسکولز میں بھی. قاسم علی شاہ بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور بہت بڑے جو ہیں وہ ٹیچرس ٹرینر بھی ہیں. وہ یہی فرماتے ہیں اپنی عموماً اسپیچز میں کہ ہمارے یہاں تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے, سیلیبس پڑھایا جا رہا ہے, مگر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ پرسنالٹی ڈیولپ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ بیسک اسپیکٹس آف لائف میں بھی آگے بڑھ سکیں اور اپنے آپ کو نمایاں کر سکے. اچھا, رمضان کے مہینے مجھے بتائیے گا کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیونکہ ہر این جی او کو ایک مخصوص چیز کی اسپیسیفکلی ضرورت ہوتی ہے. ہم لوگ کیسے آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں ایز اے لے مین؟ دیکھیں جی, ہمارے ساتھ آپ یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہمارا جو نمبر ہے, اور گرین کریسنٹ ٹرسٹ کو اگر آپ گوگل پہ سرچ کر لیں تو آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پیج وغیرہ سے ہو سکتا ہے. تو آپ اس میں جو ہے نا ان کیش ان کائنڈ جو بھی آپ اس میں جو ہے نا وہ کر سکیں, کیونکہ یہ ٹرسٹ جو ہے یہ آپ کا ٹرسٹ ہے. دس از گرین کریسنٹ یعنی کہ سبز ہلالی ٹرسٹ, تو یہ ہم سب کا ہے. تو اس میں ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں. یہاں کراچی میں ہمارا ہیڈ آفس ہے, تو آپ آ کر اس میں جس طریقے سے بھی والنٹیئر کرنا چاہیں, آپ آ کے بچوں کو ٹریننگ دینا چاہیں, کسی بھی حساب سے کوئی جو ہے نا وہ تعاون کرنا چاہیں, تو یو آر مور دین ویلکم. کیونکہ یہ جو ہے نا یہ صرف ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کا کام ہے کہ بچوں کو تعلیم دیں, بچوں کو ہم ان کا فیوچر بہتر کریں. تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں جو بھی کوئی تعاون کیا جا سکے ہمارے ساتھ, اور اگر اور کچھ نہیں تو آپ سوچیں کہ اگر ایک افطار یہ 1000 روپے کی افطار ہوتی ہے, اتنے میں آپ مہینے بھر کا بچے کو آپ تعلیم دلا سکتے ہیں. تو اتنا تو میرا خیال ہے کہ بنتا ہی ہے. اور اوپر سے رمضان کا آج 15واں رمضان ہو گیا, آدھا رمضان گزر گیا, تو اس میں جو ہے نا وہ آپ سوچیں کہ آپ کا وہ 1000 روپیہ وہ 70 گنا کتنا ملٹیپلائی ہوگا. پھر وہ جو بچہ ہے پھر اس کو تعلیم ملی تو پھر اس نے اپنے خاندان کی کفالت کرنی ہے, پھر وہ پورے خاندان کی نیکی. تو مطلب یہ ایک ایسا ثواب جاریہ اور جاریہ ہے. بالکل بالکل جی, صحیح ہے, صحیح ہے. یہ وہی والی بات انہوں نے جیسے فرمائی کہ آپ ایک بچے کو پڑھائیں گے اور ایک بچے کا آپ ذمہ داری لیں گے تو وہ کل کو جا کے اپنے گھر والوں کی بھی کفالت کرے گا. اور یہ پوری وہی والی بات نا کہ پوری سوسائٹی میں چینج آتا ہے. بالکل ایک بچے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ مچھلی پکڑنا نہ سکھائیں,
بلکہ وہ ڈوری دے دیجیے کہ جس سے وہ خود اپنے لیے روزگار کا ذریعہ پیدا کر اور میں ایک بات ایڈ کروں, بچہ ہمارا بڑا فوکس ہے کہ بچی پڑھے, اور خاص طور پہ ان علاقوں میں. اور میں آپ کو مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ 40% آف آر اسٹوڈنٹس از گرلس. وہ جو بچی پڑھے گی نا تو وہ ماں بنے گی, تو اس سے تو پورا کنبہ چلنا ہے. بالکل بالکل. اگر اس کو تعلیم ہو اور اس کو شعور ہو, صحیح اور غلط کی پہچان ہو, اور بیسک ہیلتھ کی چیزوں کا اندازہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین کام کوئی نہیں ہو سکتا. یہ اپنے ملک کی بھی خدمت ہے, اور یہ ہمارے اپنے لیے بھی جو ہے نا یہ بہت اچھی جو ہے نا یہ دنیا اور آخرت کا جو ہے نا یہ. ساتھ صاحب مجھے یاد آ گئی ایک بات کہ جب شعور اور علم باپ کے دل میں ہو تو وہ گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے, اور جب ماں کے دل میں شعور اور علم ہو اور دماغ میں شعور اور علم ہو تو وہ نسلوں تک چلتی ہے. تو واقعی صحیح بات ہے کہ یہ بزرگ بھی یہ فرماتے ہیں کہ عورت کا باشعور ہونا اور با علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ وہ پھر علم کیا کہتے ہیں نسلوں کو بناتی ہے. ہم چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, واپس آئیں گے برکت رمضان میں. ویلکم بیک, برکت رمضان. ایک نیکی سیگمنٹ جاری ہے. جناب سعد ضیاء شیخ اور محمد مصدق عزیز صاحب گرین کریسنٹ ٹرسٹ سے ہمارے ساتھ شو میں شامل ہیں. سعد صاحب میں آپ سے پوچھوں گی, ابھی جو میں آپ سے آف ایئر پوچھ رہی تھی کہ آپ نے بتایا کہ جتنا لمبا سفر آپ لوگوں نے گزارا ہے اور جس طریقے سے یہ اسکول کھلا, اور پھر پہلے تو اپنے امیجیٹ فیملی ممبرس سے ہی یہ سارا سلسلہ شروع ہو رہا ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہاتھ پکڑا کہ اب پورے ایک کارپوریٹ نظام چل رہا ہے اور باقاعدہ ایک پورے آڈٹ سسٹمز اور یہ ساری چیزیں اب اتنا وسیع پیمانے پہ اب یہ چلا گیا ہے. یہ سارے سفر کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے گا. جی ہاں, یہ شروع تو اسی طرح ہوا تھا کہ چند فریش آؤٹ آف یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے جب وہاں سے پڑھ کے آئے, باہر سے پڑھ کے آئے یہاں پر, انہوں نے سوچا کہ بھئی ہمیں اپنے ملک و قوم کے لیے بھی کوئی کام کرنا چاہیے, کام کاروبار تو چلتا رہے گا. تو انہوں نے ان کے جو والدین سب نے سپورٹ کیا, اور اسی طریقے سے وہ جو اسکول قائم کیا, تو وہاں سے شروع ہوا. تو پہلے یہ ہم اپنے طور پہ انفرادی طور پہ ہی یہ کام کر رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں ڈالی اس کام میں, اور اتنی لذت ڈالی اس کام میں کہ وہ پھر ایسا سنو بال ہوا کہ وہ پھر ہم پورے سندھ میں اب ماشاءاللہ پھیلے ہوئے ہیں. اور اس وقت اب جو ایسی جگہوں پر اسکولز قائم ہیں جہاں پر بندہ پہلے گاڑی نہیں جا سکتی وہاں پر, تو آپ نے پیدل جانا ہے. سبحان اللہ. اچھا, کبھی لگتا ہے ساتھ صاحب کہ اللہ کی طرف سے ہی مدد ہو رہی ہے, یہ میرا کام نہیں تھا؟ بے شک. ہمارا ماشاءاللہ ابھی 45 کروڑ روپیز کا ماشاءاللہ جو ہے نا یہ چل رہا ہے فنڈ, جو یہ سب کے سب انڈر پریویلیج بچوں کے تعلیم اور اس سے ریلیٹڈ کاموں میں خرچ ہو رہا ہے. اور یہ پیسے جو ہے نا یہ سارے یہ آتے ہیں فنڈ سے, ہمیں نہیں پتا کہ یہ کہاں سے پیسے آئیں گے, لیکن یہ آ بھی جاتے ہیں, اور ہر سال ہم ماشاءاللہ گرو بھی کرتے ہیں. اور یہ صرف کووڈ کے مشکل جو دور ابھی گزرا ہے پیچھے, اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے الحمدللہ 5 سکولز ایڈ کیے ہیں اپنے نیٹ ورک میں, اور یہ جو 5 سکول ایڈ کیے ہیں, دیز آر ون آف دا بیٹر مور ماڈرن بیٹر فیسلٹیز دیٹ وی ہیو ایڈیڈ آن. تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی ہے کہاں سے, یہ اللہ کی طرف سے ہی یہ سب ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے یہ جو مخیر حضرات آپ جیسے لوگ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں, جو ساتھ جڑتے جاتے ہیں, اور یہ کام بڑھتا جاتا ہے. اور اس قوم ایک بہترین چیریٹی کرنے والی ہم قوم ہیں. ہمارے دل جو ہیں بے شک وہ اس قدر نرم ہے کہ ہم کسی کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی آپا, بالکل ایسے ہی. اچھا, لذت کی آپ نے ابھی بات کری, جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو لذت تو بڑی آتی ہے, اور بہت ساری کہانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے گزرتی ہیں, اور جب ہم ان اداس چہروں کے اوپر مسکراہٹ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے وسیلہ بنایا ہمیں, تو ایک کہانی کوئی ایسی یاد ہے آپ کو جو دل کے سب سے زیادہ قریب ہو؟ آپ کہانی کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو کل کی بات بتاتا ہوں. بتائیں. تو کل ہی جو ہے وہ ہمارے پاس یہ شیئر ہوا, ہمارے جو یتیم بچوں کو یہ مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں مختلف, اور وہ جیسے طارق روڈ میں لے کے گئے اور ان کو بچوں کو چھوڑ دیا, اور یہ یتیم بچے ہیں, ان کو جو ہے نا ان کو کہا آپ اپنی مرضی سے آپ اپنی شاپنگ کریں. تو جو مسکراہٹیں ان بچوں کی منہ پہ تھیں اس سے زیادہ مسکراہٹیں ہمیں وہ. تو یہ اتنا عظیم کام ہے, اور اس سے اتنی تسکین ملتی ہے, اتنی خوشی ملتی ہے, اور خصوصاً اس وقت رمضان کے بابرکت مہینے میں. تو اس قسم کی بے تحاشا سٹوریز ہیں, بہت ساری ہیں جو یہ جو ہے نا اس میں ہمارا دیکھیں یہ ہم تو, میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ تو اس سے جتنا زیادہ ان کاموں میں جتنا آپ ڈالیں گے نا
اللہ آپ کے اپنے کاموں میں اتنی زیادہ برکت دے گا, برکت ڈالے گا, آپ کی اپنی زندگی میں برکتیں آئیں گی. تو یہ تو کے بالکل واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو یہ درد دل کی بات ہی بہت اہمیت رکھتی ہے. بہت بہت زیادہ. اور اولیاء کرام جو تھے وہ درد دل اپنی دعاؤں میں مانگتے تھے. اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں پرسنل لیول پہ, کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور بغیر سوچے سمجھے خرچ کریں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نا کسی کا بھی قرض نہیں رکھتا اپنے پاس, وہ دگنا کر کے لوٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ, کیونکہ وہ اپنی شان کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں نا کام. ان کی شان کے بارے میں تو ہم مطلب ہماری سوچ کی وسعت تک وہاں نہیں پہنچ سکتی. تو اللہ کے لیے یتیموں میں, مساکینوں کے لیے, غریب غربا کے لیے دل کھول کے آپ لوگ ڈونیٹ کیا کریں. ہمارے پاکستان میں بہت بہترین این جی اوز موجود ہیں, اور آج ایک بہترین این جی او ہمارے ساتھ موجود ہے. زیادہ سے زیادہ ان کو ڈونیٹ کریں, کیونکہ رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو آپ کو 70 گنا زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے. اچھا, مصدق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مصدق صاحب, آپ کا زندگی کا ایک بڑا عرصہ این جی اوز کو سرو کرتے ہوئے گزرا. آپ کو گرین کریسنٹ ٹرسٹ جو ہے وہ کس طرح منفرد لگی باقی این جی اوز سے؟ اچھا, اس میں اس کے 2-3 پہلو بہت اہم ہیں. ایک تو یہ بات کہ جو بورڈ آف ٹرسٹی ہے وہ تمام بورڈ کے ممبرز ذاتی طور پہ بھی ڈونرز ہیں, بڑے ڈونرز ہیں, اور آگے اپنے اپنے امیڈیٹ فیملی ممبرز سے بھی ڈونیشن ریز کر کے دیتے ہیں. سیکنڈ چیز یہ کہ ہمارے جو آنرری سی ای او ہیں, زاہد سے صاحب ایک لیڈنگ بزنس مین ہے, وہ بہت باقاعدگی سے بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں اور اپنی بہت مصروف بزنس کی زندگی میں سے ٹائم دیتے ہیں. اور ایوری فرائیڈے ہمارے ٹرسٹیز کی, ٹاپ مینجمنٹ کی, مڈل مینجمنٹ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے. اور تیسرا پوائنٹ, ہم اسکول ایسے علاقوں میں کھولتے ہیں جو سعد زیاد صاحب نے یہ بات بتائی کہ اس علاقے میں پہلے کوئی گورنمنٹ کا اسکول بھی موجود نہیں ہے اور کسی اور این جی او کا اسکول بھی موجود نہیں ہے. اور اس سارے کار خیر میں ہم جو باقی این جی اوز اسکول ایجوکیشن میں کام کر رہی ہیں, ہم اس سے کوئی کمپٹیشن نہیں سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے کام کو سپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور این جی اوز اگر مل کر کام کریں تو اس سے انرجی بھی ملٹیپلائی ہوتی ہے اور اس سے رزلٹ بھی ملٹیپلائی ہوتا ہے. بہترین بہترین. مصدق صاحب, مجھے بتائیے گا کہ آگے کے کیا فیوچر پلانز ہیں؟ ہمارا 2020 کا ویژن, 2025 کا ویژن یہ ہے کہ اگلے 3 سے 4 سال میں ہم نے 100 اسکولوں کا مزید اضافہ کرنا ہے. 250 پلس اسکول پہ ہم جائیں گے, اور ہر اسکول میں ہمارا مارننگ اور ایوننگ شفٹ ہوگی, اور 200 بچے ہوتے ہیں ایک اسکول میں, تو ہم 1 لاکھ بچوں کا ٹارگیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور نمبر 2, ہم فیڈرل گورنمنٹ اور تمام پروونشل گورنمنٹس اور سٹی گورنمنٹس جو ان کے اسکول ایجوکیشن پر بجٹ ہیں, اس کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مشترکہ اسٹیک ہولڈرز کی ایفرٹس ہونی چاہیے, مشترکہ اسٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کو آگے بڑھانا چاہیے. اس سے بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ ہوگا. بالکل. اچھا مصدق صاحب, کیونکہ خود بھی میرا اس فیلڈ سے تعلق ہے, میں خود بھی ایک این جی او رن کرتی ہوں. ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ گورنمنٹ کے جو اسکولز ہیں ان میں سے کتنے اسکولز جو ہیں وہ پورے کے پورے گھوسٹ اسکولز ہیں. بالکل, کتنے اسکولوں میں تو صرف شاید بچوں کے اور ٹیچرس کے نام ہی چلتے ہوں گے, اور وہاں پہ وہ کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا. اسکول کے نام پہ صرف ہستی سے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا. تو کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے اور گورنمنٹ ہم لوگوں کو سپورٹ کرے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ پبلک میں ایجوکیشن کو اسپریڈ کر سکیں. یہ بہت اہم آپ نے پوائنٹ یہاں ڈسکس کیا ہے. بنیادی طور پہ تمام حکومتیں جب تک اس بنیادی کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور زیادہ اچھے طریقے سے اپنے کام کو آگے نہیں بڑھائیں گی, تو یہ کام کو زیادہ وسیع پیمانے پر آگے بڑھانا آسان نہیں ہے. حکومتی تمام صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبوں میں اس تعلیم پر جو فنڈ مختص ہے اس کو بہتر انداز میں خرچ کرنے کے لیے اگر کوئی مانیٹرنگ سسٹم اچھا ڈیولپ کر لیں تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ ہوگا. اور اس سارے کار خیر میں جو این جی اوز اسکول ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہیں, جو ڈونرز اسکول ایجوکیشن پر سپورٹ کرتے ہیں, ان کو ساتھ ملا کے اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ایک بچہ ہمارے این جی او سے پڑھ لیتا ہے اس کے بعد ہم ان کو کہیں جاب الاٹمنٹس بھی کرتے ہیں یا کس طریقے سے ہیلپ کرتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر میں نے ابھی سنا ساتھ صاحب سے کہ خواتین ہیں, بچیاں ہیں زیادہ, تو پڑھنے کے بعد ہم آگے ان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں, کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہ بڑی ایک دلچسپ اسٹڈی ہم کبھی کبھار اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ جو ہمارے اسکول سے پڑھے ہوئے بچے اور بچیاں ہیں اس میں سے 20% سے زیادہ ہیں جو ہمارے ہی اسکولوں میں پھر ٹیچنگ کی جاب میں آتے ہیں. کچھ ایسی ایگزامپلز بھی ہیں کہ انہوں نے اپنا اسکول کھولا ہے, اس کے علاوہ اور بہت سارے بڑے بڑے اداروں جس میں پاکستان آرمی بھی ہے, پاکستان نیوی بھی ہے, پاکستان ایئر فورس بھی ہے, ریڈیو پاکستان ہے, تھر کول پروجیکٹ ہے, پرائیویٹ اداروں میں وہ جابز کرتے ہیں.
تو الحمدللہ جاب کے حوالے سے ایک اچھی کنزمپشن ہوتی ہے، اور اس میں بنیادی یہ چیز کہ یہ اس طرح کے پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں بچے کہ اگر وہ شروع میں ہاتھ نہ پکڑا جائے تو آگے اس طرح ان کا بڑھنا مشکل ہوتا ہے. بالکل بالکل. اچھا پہلے تو یہ تھا, اب میری اگر کوئی میری انفارمیشن میں پرابلم ہے تو ذرا مجھے کریکٹ کیجیے گا آپ ضرور, کہ پہلے تو گورنمنٹ اسکول دے دیا جاتا تھا, جب ان سے گورنمنٹ سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہوتا تھا گورنمنٹ اسکول تو این جی اوز کو دے دیا جاتا تھا اور این جی اوز چلایا کرتی تھی. ابھی ریسنٹلی کوئی ڈیسیجن آیا ہے کہ اب این جی اوز کو بنے بنائے اسکولز نہیں دیے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے, اور اب این جی اوز کو پوری بلڈنگس ظاہر ہے خود ہی تعمیر کرنی پڑیں گی. ایسے ہی ہے, میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ اس میں ڈفرینٹ پروگرام ہے. فار ایگزامپل کہ ہم سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی پارٹنر ہیں, اور سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہمارے پریزنٹلی 17 اسکول ہیں جن کو سپورٹ کرتی ہے. تو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ملٹیپل ٹائپس کے پروگرام ہوتے ہیں. جو آپ کہہ رہی ہیں یہ چیز بھی ہوتی ہے, اور جو یہ چیز ہے کہ ان کا کوئی اپنا اسکول ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی این جی او رن کرے, تو اس کا بیسک انفراسٹرکچر کمپلیٹلی یا ہاف ڈیولپ ہوتا ہے اور باقی پھر اس این جی او نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ قسم کے ماڈلز ہیں. بالکل بالکل. اور ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر آپ لوگوں کی کوئی پوری سوسائٹیز ہوتی ہیں, سوسائٹی کے اونرز ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی اپنی سوسائٹیز میں سے ایک حصہ یا ایک لینڈ کے حصے جو ہیں وہ این جی اوز کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اسکول کی تعمیر کریں, اور آپ کی سوسائٹیز میں بھی, آپ کے علاقے میں بھی بچہ پڑھا لکھا نکلے, اور آپ کی سوسائٹی بھی کل کو روشن پاکستان میں ایک اپنا حصہ ڈال سکے. جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, واپس آئیں گے برکت رمضان میں. السلام علیکم جی, برکت رمضان میں خوش آمدید. آج کا موضوع ہے, آج ہم بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے حوالے سے. امام حسن علیہ السلام کا آج ولادت مبارک کا دن ہے, اور ہمارے ساتھ مدعو ہو چکی ہیں فائزہ صاحبہ اور سلمان عالم صاحب اور مفتی ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب بھی. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کیسی طبیعت ہے سب کی؟ ٹھیک ہے. اچھا جی, آج جشن کا ماحول ہے, بہت ہی خوشی ہے, بالکل اسی طرح جس طرح آج کے دن آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خوشی منائی گئی تھی, اسی طرح آج ہمارے سیٹ پہ اور ہمارے گھروں میں بھی خوشی منائی جا رہی ہے. مفتی صاحب, آج آپ سے پوچھوں گی کہ اس موقع پہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے آپ سب سے پہلی احادیث اور کچھ قرآن کی آیات اہل بیت کے حوالے سے عرض کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم 13 سال مسلسل کفار مکہ و مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سہنے کے بعد, شاب ابی طالب کی گھاٹی میں 2 سال یا 3 سال رہنے کے بعد, اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مدینے میں آنے کے بعد بھی اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی خوشی بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے گھر سیدہ خاتون جنت کے آستانہ مقدسہ پر, وہ مقدس آستانہ جس کو دیکھ کر فرشتے سلام کرتے ہیں, اس مقدس آستانے پر آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی صحیح روایات کے مطابق آج آپ کی آمد ہوئی. اور ذرا بیٹا آپ اس بات کو ذرا تصور کریں نا کہ وہ غم اور وہ مشکلات اور وہ مصیبتیں وہ ساری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کرنے کے بعد جب ایک خوشی سامنے آتی ہے, سبحان اللہ, تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی قلبی کیفیات کیا ہوں گی. بالکل, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود جاتے ہیں. ہم حدیثیں پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھنے کے بعد ہم اس کا جو پس منظر ہے اس پر غور نہیں کرتے. ٹھیک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام خود جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ علی میرے بیٹے کو لاؤ نا. سبحان اللہ, یہ جملہ کتنا میٹھا جملہ ہے, اور کئی بار احادیث کتنا میں پیارا جملہ ہے. پہلے دن کی بات کر رہا ہوں, وہ تو بعد میں تو کئی بار میرا بیٹا بعض نے فرمایا ہاذا ابنی ہاذا ابنی ہاذا ابنی, اور یہاں تک فرمایا ان ابنی ہاذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے. سبحان اللہ, کسی کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, یہاں تک کہ مولا علی کے لیے صرف اتنا فرمایا سید العرب, لیکن ان کے لیے مطلق فرمایا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے. اب وہ دیکھیے نا کیسا منظر ہوگا. نبی پاک نے کہا کہ علی میرے بیٹے کو لاؤ. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم لاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے خود گھٹی دیتے ہیں.
سبحان اللہ. زبان مبارک چسواتے ہیں. بالکل. یہ وہ مبارک زبان ہے کہ جس کا رشتہ رب کائنات نے حوض کوثر سے جوڑ رکھا ہے. سبحان اللہ. امام حسن رضی اللہ عنہ وردہ عنہ میرا عشق یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اگر قیامت تک پانی نہ پیتے آپ کو پیاس نہ لگتی. اللہ اکبر. چہ جائے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ جی امام حسین رضی اللہ عنہ وردہ عنہ پیاسے چلے گئے. نہیں، آپ پیاسے نہیں گئے. ہوندی قوت زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں، دنیا تو پیاسے ٹل گئے، دی دنیا دے سائیں. وہ پیاسے نہیں گئے کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہوا. بہت خوبصورت. امام حسین پیاسے نہیں گئے، بلکہ امام حسین نے نبی پاک علیہ السلام کی جو زبان مبارک چوسی تھی، امام حسن نے جو نبی پاک کی زبان مبارک چوسی تھی، وہ سمجھے کہ انہوں نے حوض کوثر کے جام پی لیے تھے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ علی بتاؤ نام کیا رکھا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ کیسا منظر ہوگا کہ نانا جان خود پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا نام رکھا ہے. اب مولا علی کی طبیعت چونکہ جنگی طبیعت تھی، آپ جنگوں سے محبت کرتے تھے، کیونکہ علی کی گھٹی میں جنگ تھی. وہ ابن عبد ود نے مولا علی سے پوچھا نا کہ یہاں پر صرف تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر ایک بات کروں. مولا علی کو کہا نا کہ میں جو ہے نا فلاں قبیلے میں پلا بڑا، میں فلاں قبیلے میں تلواریں چلاتا رہا، فلاں قبیلے میں نے نیزہ بازی سیکھی، میں نے فلاں قبیلے کی عورتوں کا دودھ پیا اور اب میں شیر بن گیا. مولا علی نے فرمایا بڑی دیر کے بعد شیر بنا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے مجھے پیدا ہی شیر کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنے عرصے کے بعد شیر بنا ہے. سبحان اللہ. تو مولا علی کی طبیعت میں چونکہ جنگ تھی، بالکل. تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، اچھا اعلان جنگ. ٹھیک ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی نہیں، اس کا نام میں رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حسن ہے. حسن کا مطلب ہے کہ وہ خوبصورت پھول کہ جس سے خوبصورت پھول پوری کائنات میں اور کوئی ہو ہی نہ. سبحان اللہ. تمام مصادر اسلام کے اندر جتنی بھی اسلام کی سیرت نگاری کی امام حسن کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، دعا بیٹا یہاں پر میں آپ کو آج ایک ایسی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج سے پہلے ناظرین نے بھی نہیں سنی ہوگی. میرے مولا امام حسن کی جو ولادت ہوئی ہے، امام حسن کی ولادت اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی دنیا میں آمد، اس کو ایکول قرار دیا گیا ہے. کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد جب ہوئی تو آپ علیہ السلام کے جسم مقدس پر جو نجاست کے اور آلائش کے کوئی بھی اثرات نہیں تھے. آپ علیہ السلام کو سرما مبارک لگا ہوا تھا. اللہ. آپ علیہ السلام کی ناف بریدہ تھی. سبحان اللہ. اور ختنہ مبارک آپ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تھی. اللہ اکبر. اور امام حسن کی سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب میرے مولا امام حسن کی ولادت ہوئی ہے تو امام حسن رضی اللہ عنہ وردہ عنہ بھی اسی طرح دنیا میں تشریف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا نا، دیکھیں نا آپ سوچیں نا ذرا، ایک تصور باندھیں کہ ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا آف ایئر کہ مفتی صاحب یہ کون سی خوشبو ہے. جی جی جی. آپ نہیں پہچانتی تھی، آپ نے نام پوچھا. جی جی جی. اگر میں نے گلاب لگائی ہوتی تو آپ کہتی کہ گلاب ہے. جی. اگر میں نے چمبیلی لگائی ہوتی یا ٹی روز لگائی ہوتی یا کوئی اور خوشبو لگائی ہوتی، لیجنڈ وغیرہ، تو اس کو چونکہ آپ پہچانتی ہیں آپ کے. لیکن نبی پاک علیہ السلام امام حسن اور امام حسین کو سونگ کر کہتے کہ بیٹا مجھے تم دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اب اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ چونکہ یہ دونوں شخصیات جنت کی شخصیات ہیں. بالکل. اور آگے چل کے، اور ہم تو اس عشق کے قبیلے کے لوگ ہیں. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ کہتے ہیں عشق نام کے ہوتے تھے ایک بزرگ. نہیں ہوتے نہیں تھے، ہم اس بات کے قائل نہیں. کہتے ہیں عشق نام کے ہوتے ہیں ایک بزرگ، ہم لوگ مرید اسی سلسلے سے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جو ان کو سونگتے تھے اور سن کر فرماتے تھے کہ تم دونوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. کیا منظر ہوتا ہوگا. کیا منظر ہوتا ہوگا. چوما جاتا ہے، بچوں کو بوسے دیے جاتے ہیں، بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، بچوں کو سونگا نہیں جاتا. صحیح بات. چونکہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم بھی جنت میں سے تشریف لائے تھے. یہاں پر میں اپنے اس کی بات کر دوں، آپ علیہ السلام اس خوشبو کو جب آپ چاہتے تھے کہ مجھے وہ خوشبو دوبارہ اس کا احساس ہو، تو آپ علیہ السلام جنت کی اس خوشبو کا احساس حاصل کرنے کے لیے کبھی مولا حسن کو سونگتے تھے اور کبھی مولا حسین کو سونگتے تھے. صدقے جاؤ. اور پھر یہاں تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا. ایسے دیکھیے یہ نسائی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث کا نمبر 1109 ہے. اور حضرت ابو بریدہ عبداللہ بن بریدہ حدیث کے راوی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ایسے امام حسن کو اٹھایا ہوا
اور اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابی، یہ بات یاد رکھنا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے یہ حدیث مبارکہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور پھر ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا، یوں یہ فرماتی کہا کہ آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد پھر دعا کر رہے کہ اے رب العالمین کہ تو ان دونوں سے، جو ان دونوں سے محبت کرے اور ان کے اما ابا سے محبت کرے، اے پاک پروردگار ان کے محبوں سے بھی تو محبت فرما. سبحان اللہ. یہاں پر میں مستدرک کی ایک حدیث سناؤں گا، بس ایک میں اپنے تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں جب عشق اہل بیت بولتا ہے تو وہ خاموش نہیں خون ہوتا، جوش مارتا ہے، وہ خاموش نہیں ہوتا. میرے ساتھ بھی یہی ہوا انٹرو عشق میں. اہل بیت اگر قیامت تک میں آپ کو کہوں کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ زندگی دے دے، بڑا قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو قیامت تک زندگی دے دے اور اس کو یہ چھوٹ دے دے کہ جب تک تیری زندگی ہے تو اہل بیت کے عشق میں بولتا رہے، قیامت آ جائے گی اس کا بولنا ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے عشق میں بولنے کی ایسی برکت رکھی ہے. اللہ بلکہ میں یہ بات عرض کر دوں، بس آخری بات عرض کر دوں کہ جو لوگ اہل بیت کے عشق میں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دہن میں خوشبو عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل بیت کا عشق کا، اہل بیت کے عشق کا وہ مقام دے دے جس کے وہ حقدار ہیں. بریک پہ جا رہے ہیں، ساتھ رہنا ہے ہم نے برکت رمضان میں. برکت رمضان میں خوش آمدید. آج بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے حوالے سے. سروت آپا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں امام حسن علیہ السلام موجود نہیں تھے، مگر انہوں نے اپنی نمائندگی کیسے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ایک 4 مصرے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ جو چاہیے وہی کیا آخر حسین نے، جو چاہیے وہی کیا آخر حسین نے، بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے، بیعت کے طالبوں نے حسن کو دیا تھا زہر، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے. سبحان اللہ. یعنی امام علی مقام کے بعد پھر کسی امام سے سوال بیعت نہ ہوا. تو امام حسین علیہ السلام جب مقتل کربلا میں پہنچے تو روایت یہ بتاتی ہے کہ اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، اس لیے کہ ان کی شہادت ہو چکی تھی. لیکن روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا 13 برس کا، حضرت قاسم، جو کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بیٹا تھا. اور یہ بچہ جو تھا جس کو اس کی ماں جناب حضرت ام فروہ جو تھی بار بار چاہتی تھی کہ قاسم جائیں اور جلد از جلد میدان جنگ میں جا کر اپنی قربانی، اہل بیت اطہار کی قربانی کو پیش کریں، مگر امام حسین علیہ السلام اجازت نہیں دے رہے تھے حضرت قاسم کو. ظاہر بیوہ بھاوج کی عمر بھر کی کمائی ہے اور بھائی کی نشانی ہے حضرت قاسم. جب اون و محمد کی لاشیں بھی خیمے میں آ گئے تب بی بی ام فروہ نے کہا کہ قاسم اب کب جاؤ گے؟ اب قاسم پریشان بیٹھے ہوئے کہ ادھر سے ماں کی ضد ہے کہ کہتی ہے کہ جلد از جلد جاؤ اور ادھر سے چچا اجازت نہیں دیتے. اس وقت قاسم کو جیسے احساس یہ ہوا کہ بازو پر کوئی نوشتہ بندھا ہوا ہے. قاسم نے اس نوشتے کو کھولا تو وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا خط تھا اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے لکھا تھا کہ کل کربلا میں جب وقت امتحان آ جائے تو قاسم کو میری جانب سے، میری طرف سے فدیہ قرار دے دینا. سبحان اللہ. اب حضرت قاسم اس خط کو لے کر مولا امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں پہنچے اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کی تحریر کو بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، اور اس کے بعد حضرت قاسم کو جنگ کی اجازت دی مقتل کربلا میں. اب حضرت قاسم مقتل کربلا میں امام حسن علیہ السلام کے قائم مقام بن کر، ان کے نائب بن کر، ان کی جانب سے جنگ کرنے کے لیے چلے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ 13 برس کے حضرت قاسم جب میدان جنگ میں پہنچے اور آپ نے رجز پڑھا، ہاشمی جوان، ہاشمی خون، اور کیسے یہ ممکن تھا کہ وہ کسی کے قابو میں آ جاتے. اور اس وقت عمر ابن سعد نے ارزق شامی سے کہا کہ تم جاؤ مقابلے کے لیے، تو ارزق شامی نے بڑے غرور سے کہا، یہ ایک عرب کا نامی گرامی پہلوان تھا، اس نے کہا کہ میں کیوں جاؤں اس بچے سے مقابلے کے لیے، میرا ایک بیٹا ہی کافی ہے.
अरज़क़ शामी का एक बेटा आया, वो कासिम इब्न हसन के हाथों तहतेक हुआ, दूसरा बेटा आया, वो कासिम इब्न हसन के हाथों तहतेक हुआ, यहाँ तक कि 4 बेटे जान से चले गए। और उसके बाद अरज़क़ शामी की आंखों में खून उतर आया और वो झूमता हुआ चला। और रिवायत ये कहती है कि अरज़क़ शामी जिस वक्त चला है तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दर खैमा पर खड़े होकर अपनी भाभी उम्मे फरवा को आवाज़ दी, कहा कि सुना है कि माँ की दुआ बेटे के हक़ में कबूल होती है, बस आप दुआ कीजिए, इसलिए कि अरब का बड़ा पहलवान आ रहा है कासिम से लड़ने के लिए। और अरज़क़ शामी जब चला है तो इधर से अरज़क़ शामी भी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के इस फर्जंद के हाथों जान से मारा गया, वास्ले जहन्नुम हुआ। और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब चले हैं और हज़रत अली अकबर और हज़रत अब्बास चले हैं, इन जवानों को देखकर एक मरतबा दाईं फ़ौज बाईं जानिब हुई और बाईं जानिब दाईं जानिब हुई और हज़रत कासिम इब्न हसन का लाशा ज़िंदगी में पामाल हो गया। रिवायत ये कहती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक़तल करबला में पहुँचे तो आपने कहा कि बेटा कासिम कहाँ हो, आवाज़ दो। हज़रत कासिम ने कोई आवाज़ न दी, जवाब न दिया। दूसरी मरतबा आवाज़ दी, तीसरी मरतबा आवाज़ दी, मगर वो लाश पामाल हो चुकी थी, टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, कैसे जवाब देते। मगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा कहा कि मैं वक्त का इमाम होने की हैसियत से तुम्हें हुक्म देता हूँ कि कासिम जवाब दो। पुश्त खैमा से आवाज़ आई, लब्बैक या इमाम। दरिया की तराई से आवाज़ आई, लब्बैक या इमाम। मक्तल से आवाज़ आई, लब्बैक या इमाम। कासिम की लाश का एक एक टुकड़ा पुकार रहा था, लब्बैक या इमाम। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कासिम के लाश के टुकड़ों को इबा के दामन में समेटा और लेकर मक्तल से खैमे में आ गए। अल्लाह अकबर। वाक़े करबला का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी बात हो, सुन के दिल लरस जाता है हमेशा और आंखों में से आंसू खुद ही आ जाते हैं। हमें अल्लाह ताला अहले बैत की ग़ुलामी का मौका दे। आमीन सुमा आमीन, इलाही आमीन। और सच्चे इश्क की तौफीक दे, सच्चे इश्क की। क्या ब्रेक का वक्त आ गया है दोबारा? अच्छा जी, फ़ाइज़ा हमें कलाम सुना दीजिए। कौन सा कलाम सुन रहे हैं हम आज? आज के मौके की मुनासिबत से एक कलाम पेश कर दूँ। बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन हैं, फातिमा है, इसमें हसनैन हैं, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। लब पे है तस्किरे पंजतन के, फूल महके है सारे चमन के, फूल महके है सारे चमन के। ऐसा उनके करम ने नवाजा, ऐसा उनके करम ने नवाजा। अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। और उम्मती हूँ मैं शाहे ज़मन का, हूँ भिखारी मैं मौला हसन का, हूँ भिखारी मैं मौला हसन का। और सदके जाऊं मैं उनकी अता पर, देने वाले ने सब कुछ दिया है। सदके जाऊं मैं उनकी अता पर, देने वाले ने सब कुछ दिया
दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, तो मुझको खैरात फौरन मिली है। हाँ हाँ मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। इसमें हसनैन हैं, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। बरकत रमज़ान में खुशामदीद। और बात हो रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के हवाले से। और जब भी मेरे नबी के घराने की बात होती है तो हर ही वाक़या इतना हसीन और इतना खूबसूरत है कि थोड़ी देर के लिए जो है हमारी आंखें भी अशबार हो जाती हैं और हमारा दिल जो है वो एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो जाता है। एक सबसे हसीन वाक़या है जो कि मैं चाहूँगी कि मुफ्ती साहब अपनी ज़ुबान से ख़ुद ही सबको सुनाएँ और सबको बताएँ। मबाहिला का वाक़या मुफ्ती साहब ज़रा सबको बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये सूरह आले इमरान की आयतें हैं और तीसरे पारे के सीने में ये कुरान पाक की आयत मौजूद है और इसमें अल्लाह जल्ल मजदुल करीम पूरा मुबाहला का ज़िक्र फरमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा जलवागर हुए तो मदीनतुल मुनव्वरा से थोड़े ही फासले पर नजरान एक इलाका है, वहाँ पर ईसाइयों के बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की दावत लेकर वहाँ तशरीफ़ लेकर गए। ये आपके मिजाज में भी शामिल था और अल्लाह ताला की तरफ से आपको हुक्म भी था कि महबूब जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ जाकर अल्लाह की तौहीद की दावत और अपनी रिसालत की दावत पहुँचाएँ। नबी पाक वहाँ तशरीफ़ ले गए, नजरान के ईसाइयों को, उनके उलमा को, राहबों को दीन इस्लाम की दावत दी और ये फिर खबर फैल गई, बड़े दूर तक ये खबर गई। तो नजरान के ईसाइयों ने, राहबों ने और जो उनके उलमा थे उन्होंने मिलकर ये फ़ैसला किया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक फ़ैसला कुन, यूँ समझिए कि एक नज़रियाती जंग करते हैं। वो जंग नहीं जिसको एक दिफाई जंग कहा जाता है या हमलावर जंग, उन्होंने कहा एक नज़रियाती जंग करते हैं। कहा वो नज़रियाती जंग क्या है? क्या नज़रियाती जंग ये है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि वो एक काम करें कि वो अपने घर वालों को ले आए और हम भी अपने कुछ नेक लोग ले आते हैं और आकर हम एक खुले मैदान में दावत उनको देते हैं। खुले मैदान में, ये जरा गौर से सुनिएगा, खुले मैदान में बैठकर हम लोग दुआ करते हैं और अल्लाह जल्ल मजदुल करीम से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हम में से जो सच्चा है उसे बचा ले और जो हम में से झूठा है उसे गर्क कर दे। ठीक। जब अल्लाह जल्ल मजदुल करीम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंची तो अल्लाह ताला ने इसी के साथ आयत नाजिल फरमा दी। ठीक है। के महबूब उनसे कह दो कि तुम भी अपने नदउ अबनाअना, हम अपने बच्चों को लेके आते हैं, बड़ी खूबसूरत है, अबनाअकुम और तुम भी अपने बच्चों को लेकर आओ, व निसाअना हम अपनी औरतों को लेकर आते हैं, व निसाअकुम और तुम भी अपनी औरतों को लेकर आओ, व अनफुसना हम अपने आप को लेके आते हैं, अपने नफ्सों को लेके आते हैं, व अनफुसकुम तुम भी अपने नफ्सों को लेकर आओ। सुभान अल्लाह। सुम्मा नबतइल फिर मुबाहला करते हैं, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम में से जो झूठा है उस पर लानत फरमा, उसको गर्क फरमा, नेसत नाबूद फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे हैं। वो काली कमली आप अलैहिस्सलाम के जो है वो कंधे पर है। वो मुझे वो ग़ज़वा बदर का वो नक्शा याद आता है। किसी ने मुसलमानों से पूछा कि किस बलबूते पर लड़ने जा रहे हो, तुम्हारे पास तो न तलवारें हैं, न बर्छे हैं, न खंजर हैं, न ढाले हैं, न घोड़े हैं, किस बलबूते पर लड़ने जा रहे हो? तो उस वक्त हफीज़ जालंधरी ने कहा कि वो उस सहाबा किराम की तर्जमानी करते हुए कहा, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर,
بھروسہ ہے فقط اس سادی سی کالی کملی والے اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ. نبی پاک علیہ السلام آگے آگے ہیں اور پیچھے پیچھے سیدہ خاتون جنت ہیں اور اس کے پیچھے میرے مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم ہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں امام حسن ہے اور ایک ہاتھ میں امام حسین ہے اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ. یہاں پر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، اپنی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو دیکھیں. آپ نبی پاک کو آگے رکھتی ہیں، پیچھے خود رہتی ہیں، پیچھے مولا علی کو رکھتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ میری اماں سیدہ خاتون جنت کے پاؤں کے نشان بھی کوئی نہ پہچان سکے. سبحان اللہ. ان پاؤں کے نشانوں کا بھی پردہ ہے سیدہ خاتون جنت. اور آج کی بیٹی، آج کی عورت، آج کی میری بہن، آج کی میری ماں یہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی. استغفر اللہ. وہ جو رول ماڈلز ہیں وہ بتا رہی ہیں تمہارا جسم تمہاری مرضی نہیں ہے، تمہارا جسم رسول اللہ کی مرضی، تمہارا جسم اللہ کی مرضی. پھر جیسے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر گئے اور یہ جو نورانی نورانی چہرے، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو وہ جیسے وہ نور جو سمجھیے کہ نور بکھر رہا ہے فضا میں. بالکل. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر جاتے ہیں تو ان عیسائیوں میں سے ایک کوئی صاحب نظر عیسائی تھا، بالکل بالکل صاحب حال عیسائی تھا. اس نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ واپس لوٹ جاؤ، اگر تمہیں امان چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ چہرے ہیں، یہ جھوٹے لوگوں کے چہرے نہیں ہیں، یہ جو چمکدار چہرے ہیں، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے اور یہ جو ساتھ میں جو دوسرے لوگ ان کے گھر والے آ رہے ہیں انہوں نے آمین کہہ دی تو پھر قیامت تک تمہارا نام و نشان باقی سبحان نہیں رہے گا. اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو یہ اللہ. اچھا اس مباہلہ سے یہ ہم سنتے تو رہتے ہیں. جی میں یہاں پر کچھ نکات عرض کرنا چاہتا ہوں بالکل. مباہلہ سے، کہ مباہلہ سے جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ جب حق اور باطل کی جنگ آ جائے، احقاق حق اور ابطال باطل، یعنی حق کو بلند کرنا اور باطل کو دبانے کا وقت آ جائے، تو اس وقت پھر نبی پاک علیہ السلام نے اور آپ کے گھرانے والوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے، پھر اس وقت پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اس وقت آگے رہنا چاہیے. فیملیز کو جی ہاں بالکل آگے رہنا چاہیے. جب فیملیز کی ضرورت پڑے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہاں پر میں ایک مجموعی مطلقاً بات، عورتیں اور بچے ہر جگہ ایک ہراول دستے کا کام سر انجام دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام مقتل کربلا میں اپنی عورتوں اور بچوں کو لے کر گئے تھے. ہاں وہ اچھا اب یہ پھر ایک علیحدہ مسئلہ ہو جائے گا جب ہماری فوج پیچھے ہو جائے تو اس وقت پھر خواتین وغیرہ کا وہ معاملہ پھر آگے چلتا ہے. ہر اول دستے وہ اس وقت چونکہ ضرورت ہوتی تھی آپا، پھر بعد میں چونکہ اسلام کے احکام تبدیل ہوتے چلے گئے. لیکن یہاں پر میں صرف ایک دوسرا پیغام یہاں یہ دینا چاہوں گا کہ یہاں بھی میری اماں پاک سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے بابا جان کے پہلو میں ہیں اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ جل کریم کے ساتھ آگے ہیں. اور اگر تھوڑا سا یہ نقشہ بنا لیا جائے کہ ہو سکتا ہے دائیں بائیں امام حسن امام حسین بھی ہوں، جی جی آپ نے وہاں پر یہ درس دیا کہ اگرچہ ہم احقاق حق کرنے جا رہے ہیں، ابطال باطل جا رہے ہیں، ابطال باطل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پردے کا دامن نہیں چھوڑ رہے. نہیں تو میں آج کی اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو سیدہ خاتون جنت کی اس سیرت کو اپنانے کا درس ضرور دوں گا کہ صرف سیدہ خاتون جنت کی محبت کا نعرہ لگانے سے آپ اس سیرت کو اپنانے والوں میں شامل نہیں ہو سکتے. آپ نے ان کی سیرت کو بھی اپنانا ہے. صرف یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ سیدہ خاتون جنت تشریف فرمائے، نبی پاک علیہ السلام پوچھتے ہیں خواتین سے بتاؤ عورت کا زیور کیا ہے، عورت کی زینت کیا ہے؟ تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ عورت کی زینت حیا ہے. سبحان اللہ. حیا ہے، اس کا پردہ داری ہے، چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خوش ہوتے ہیں اور خوش ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ تم نے میرا دل خوش کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پردہ کرنے کی مکمل اور خوبصورت پردہ کرنے کی جو کہ شریعت میں جس کا حکم ہے وہ کرنے کی توفیق دے اور بی بی پاک کے ہم قدموں کی دھول ہی بن جائیں تو ہی بہت بڑا مقام ہے. چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں، واپس آ کے مزید ڈسکشن کریں گے. کہیں مت جائے گا، ساتھ رہے گا. برکت رہے. سخاون کی وراثت ہے
عطا کی وراثت ہے. کیوں؟ علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے. یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے. یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے. یہ جب چاہے اثر کر دے، یہ جب چاہے اثر کر دے. ضیاء کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے. اور اس سے بڑا شعر میں نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھا. وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو. وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو. گواہ قدسی ہے لوگوں، گواہ قدسی ہے لوگوں. حیا کی وراثت ہے. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے. کیوں؟ کرم ان کی وراثت ہے. دعائیں کی وراثت ہے. کرم ان کی وراثت ہے. دعائیں کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے. وفا ان کی وراثت ہے. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. بے شک بے شک ایسے ہی ہے. حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں. یہ مجھے قلم دیجیے گا، یہ قلم. حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں. قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سیدہ خاتون جنت کی شان ہے بے شک. کہ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ جس نے یہ تصور قائم کیا ہے کہ قلم کے اوپر نقاب دے کے ادب سے لفظ بطول وہ لکھوں، خود کس کیفیت میں ہوں گے. اس کی کیا کیفیت ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بخشش کے لیے شعر کافی ہے. یہ شعر کافی ہے. سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں اس کی حاضری لگ گئی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس کی حاضری سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں لگ گئی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا وہ منظور نظر ہو جاتا ہے. بلکہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتب میں یہاں تک لکھا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम उसकी तरफ अपनी निगाह इनायत फरमाए, वो सैयदा खातून जन्नत से और उनके घराने से मोहब्बत करने लग जाए। सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम उस पर निगाह इनायत फरमाने लग जाएंगे। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम पे भी नजर करम हो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अहले बैत का। इलाही आमीन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम समरीन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? दुआ बिल्कुल ठीक, मज़े में। शुरू करें इफ्तार बिल्कुल मज़ेदार। बिल्कुल शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम मुझे लगता है थोड़ा लेट हो गए हैं। अच्छा जी, आज बन रही है मज़ेदार सवैयाँ मुझे लगता है, और मैं बहुत सारे, मुझे ऐसा ही लग रहा है देख के सवैयाँ ही बन रही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल मगर यहाँ पे सवैयाँ बन चॉकलेट रही भी हैं। मौजूद है, इलायची भी है और डिफरेंट कलर की, ये मेरे शौहर Colored की फेवरेट सवैयाँ। वाली सवैयाँ। Okay. सवैयों की भी टाइप्स होती है ना, जी, जी, ये बिल्कुल। भुनी भी है, ये कलरफुल वाली है, ये देखें। अच्छा, ईद पे हम ये बना सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सीख के आ रही हूँ आज मैं घर। हाँ हाँ। सुहेल, अच्छा जी, शुरू हम करें। वैसे नॉर्मली शीर खुरमा खा रहे होते हैं। सोचा कि क्यों ना शीर खुरमे के आपको वेरिएशन बताएं। कस्टर्ड अलग होता है, शीर खुरमा अलग होता है, तो आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड एंड चॉकलेट शीर खुरमा। ओए होए होए होए। उसके लिए हम सबसे पहले 1 लीटर दूध डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हमने ये पूरा 1 लीटर मिल्क पैक, क्योंकि फुल क्रीम मिल्क है ये, और इसमें जो चीज़ बनती है, मैं जितनी भी डिज़र्ट्स बनाती हूँ अगर वो मिल्क पैक में बनाऊँ तो वो इतने अमेजिंग बनते हैं, तो इसलिए मैं मिल्क पे तो कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा, मैं नहीं आपको करती। यही बताऊं कि अमूमन वो जो घर में दूध वाला लगा हुआ होता है, वो एक स्पेसिफिक लीटर लेकर आता है, 1 लीटर जी। लाता है, 2 लीटर लाता है, जो भी, उस हिसाब को मैं नहीं छेड़ती। जुमेरात वाले दिन मेरे घर मिल्क पैक आता है अलग से न्याज। अच्छा। तो मिल्क पैक बड़ा ज़रूरी है। सही। अच्छा, मिल्क पैक के साथ हमने क्या किया है, क्योंकि इसको फुल बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी ये प्रोसेस्ड होता है, तो हम इसमें खोल कर 2 इलायचियाँ डाल रहे हैं अच्छे से फ्लेवर के लिए, और इसके साथ ही हम जैसे आपको बताया था 1 कप का 1 स्पून होता है, तो ये 1 लीटर में 4 कप्स होते हैं, तो हम 4 स्पून तो वो डालेंगे। ये दरमियानी 2 मीठा होता है ना जो आप बना रही हैं? नहीं, थोड़ा बताती हूँ। अभी ये 4 हो गए। अच्छा, अब क्योंकि हम इसके अंदर और चीज़ें भी डाल रहे हैं, तो हम इसके अंदर 2 चम्मच और शुगर डालेंगे, क्योंकि ये जब ठंडा हो जाएगा तो वापस आके। अच्छा जी, टोटल मैंने इसके अंदर तकरीबन 7 टेबल स्पून जो है वो शुगर डाल दिया। ये पक रहा है, ये पकता रहेगा। मीनवाइल हम क्या करते हैं, जब ये पकेगा तो इसका फर्दर प्रोसेस फिर मैं बताऊंगी कि हमें मज़ीद इसमें करना क्या है। अभी हम ये करते हैं, जब तक ये पक रहा है हम अपना स्टार्ट करते हैं नमकीन रेसिपी जो है हमारे वॉन्टॉन्स। उसके लिए हमने लिया है 1 पाव चिकन का कीमा। ठीक है। ये मशीन का कीमा है, आप साबुत अगर लेकर आते हैं ब्रेस्ट पीस, हम अपने घर में मशीन में भी पीस वही सकते ना, हैं। चॉपराइज इसको कर लीजिए। तो ये कीमा हमने ले लिया पूरा 1 पाव के करीब, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसके अंदर डाली है 1 कप चीज़ वही आपकी मर्जी है, चेडर वाली। हाँ चेडर वाली, Done वो हो डाल गया। दें। अच्छा, उसके बाद आपको उस दिन बताया था मैंने कि थोड़ा सा इसको हमने जोड़ने के लिए ब्रेड क्रम्स, जोड़ना नहीं, थोड़ा सा हम इसका मॉइस्चर एक्चुअली चाहते हैं कि वो ना रहे इसके अंदर, तो मॉइस्चर को हमने ख़त्म करने के लिए इसमें 3 टेबल स्पून हमने इसके अंदर। नहीं होता है, सब मुझ पे हंसते क्यों है किचन से? नहीं भाई, दुआ पे कोई नहीं हंसा सारे करे। हंस रहे होते हैं। क्यों सिर्फ सलमान हंसता है? कोफ्ते भी जो होते हैं ना सलमान, उसमें डलता है काजू और ड्राई फ्रूट भी पिस के डलता है, ताकि वो जुड़े रहें, टूटे नहीं। तुम्हारे कोफ्ते टूटते हैं घर में सलमान, मेरे नहीं टूटते। ये बनाते ही नहीं ना, इसकी बीवी बनाती है। अब आखिरी शोज में ना सलमान की बीवी को लेकर आएंगे। अच्छा जी, हमने इसमें डाला तकरीबन 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ठीक है, 1 टीस्पून सॉल्ट, और 1 टीस्पून हमने इसमें डाला ब्लैक पेपर, काली मिर्च, नमक, चिकन पाउडर। उसके साथ हम इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी में। 1 टेबल टीस्पून ये हरी मिर्च का पेस्ट है, बस कुछ नहीं है, उसका पेस्ट है हरी मिर्च का। और इसके साथ हम डाल रहे हैं थोड़ा सा चॉप्ड धनिया। बस ये चीज़ें हमने डालनी है, और इनको डालने के बाद हमने अच्छे तरीके से इसको करना है मिक्स। ये बहुत इजी होते हैं। अच्छा, वॉन्टॉन के मैंने देखा है लोग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी ना उसकी फोल्डिंग्स बताते हैं जो लोगों को याद ही नहीं रहती हैं। तो वॉन्टॉन बड़ी इजी सी रेसिपी है, रेसिपी प्लस ये कि इसकी फोल्डिंग जो है ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बताई जाती ये तो है। तकरीबन रेडी हो गया हमारा, रेडी है, बस इसको फिल करना है, मवाद फिल करना है हमने उसके अंदर, और बस तल देना है। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे और वॉन्टॉन फ्राई करेंगे। इसके साथ ही हम अपनी सवैयाँ तैयार करेंगे जो हम सब ईद पे बनाएंगे। वेलकम बैक टू बरकत रमज़ान। अफ्तार मज़ेदार जारी है, और वॉन्टॉन्ग्स जो हैं
वोंग टोंग्स कैसे नाम है ना, बड़े हिट हैं वैसे आजकल ये, शादियों पे खाने से पहले अब वोंग टोंग सर्व होते हैं, फिर उसके बाद कहा जाता है कि बड़ी स्वैग वाली शादी थी, वहाँ पे पहले वोंग टोंग सर्व हुआ है। सही, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। सही है ना। अच्छा देखिए दुआ, हमने ये किया था कि दूध जैसे ही बॉईल हुआ तो हम वेट कर रहे थे कि हम आए, तो हमने इसमें तकरीबन आधा कप भुनी हुई सेवइयां और टूटी हुई भी बहुत ज़्यादा है, मैंने देखा है। मैंने अच्छी तरह इसको क्रश किया था और उसके बाद मैंने इसको भुना है, भूनने के बाद मैंने इसको इसमें डाल दिया है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये जब तक गल रही हैं सेवइयां, ये दिखाऊं कि देखिए ये कलर्ड सेवइयां थी, इनको अगर आप डायरेक्ट डालते हैं क्योंकि इसमें चीनी ऑलरेडी डली हुई है तो ये ऐंठ जाती हैं, ऐंठना का मतलब होता है क्रिस्पी हो जाती हैं, सही से गल नहीं पाती हैं। हमें गली में चाहिए होती है, तो नरम करने के लिए हमने इसको अलग से जैसे नूडल्स बॉईल करते हैं पानी में, मैंने इसको बॉईल किए हुए हैं जी, मैंने इसको बॉईल कर लिया है और पानी में इसलिए डिप करके रखा था क्योंकि ऑयल तो हम इसको लगा नहीं सकते जैसे हम स्पैगेटी को लगाते हैं, इसलिए इसको डिप करके रखा है ताकि ये जुड़े नहीं आपस में। ठीक है, नॉर्मल पानी, टैप वाटर। अच्छा दूध उबाल लिया, चीनी डाली, भुनी हुई सेवइयां डाली और अब ब्राउन वाली और अब कलरफुल वाली उबाल के वो डाल दी है। अब हम 5 मिनट तक इसको बनाएंगे। मीनवाइल मैं आपको वॉन्टॉन की फोल्डिंग बताऊं। अच्छा देखें जी, हमने ये क्या किया, ये नॉर्मल वाली जो आपको मिल जाती है रोल पट्टी स्क्वायर वाली वो ले ली। अच्छा ये नॉर्मल साइज़ है छोटा वाला, मैं छोटा बता रही हूँ ताकि 1 सर्विंग आपकी हो जाए, वरना आप शादियों में आपने देखा होगा क्या होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा उसके जो एजेस निकले वो तो बहुत बड़े बड़े से होते हैं, ऐसे होता है ना, अंदर मटेरियल इतना सा होता है, वो ऊपर जो क्रिस्पनेस होती है समझ गए आप जो कहना चाह रही हैं। एग्जैक्टली, तो हमने ये किया कि हमने ये छोटा साइज लिया, इसको ऐसे रखकर मैंने सेंटर से काट के ये देखें ये ट्रायंगुलर फॉर्म में बना लिया है। ठीक है जी, अब हमने सेंटर में जो बैटर अभी बनाया था वो रखा, इसको आपने ऐसे फोल्ड किया और ये आपका जो वो होता है ना लई जो होती है जिसे कहते हैं आटा मैदा, कुछ भी बच्चे पैदा होते हैं तो बाल उतारते हैं उनके सर के और मुंह के, वो लोई होती है, मेरी बेटी के मुंह पे वो लोई होती है, दो लोई होती है, वो लोई होती है, ये क्या ये लई है। लोई और लई का फर्क बताएं जरा आप। लई ये होती है जो हम पानी में थिन करके बनाते हैं बाइंडिंग के लिए, जो आप कहती हैं ना जोड़ना जोड़ना, हमेशा सलमान आप जो कहती हैं ना जोड़ना जोड़ना, ये हम जोड़ने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें आटा मैदा आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, उसमें लोई में ऑयल भी डालते हैं आप, और वो थिक होती है और उसको बच्चों के माथे पे मला जाता है ताकि एक्सेस बाल जो है अम्मी आप मेरी भी मल देती थोड़ी बहुत, आज इतनी मुझे जो है ना मेहनत करवानी पड़ती है चेहरे के ऊपर। अच्छा इसकी फोल्डिंग जरा एक दफा मैं और दिखा दूं, हम लोग बातों में इतना होते हैं ना कि हम असल चीज रह जाती है। मज़ा भी तो इतना आता है ना सभी आपके साथ। थैंक यू। और मुझे आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं आती बहुत थोड़े से टाइम के लिए हूँ तो मेरा दिल चाहता है हम बहुत सारी बातें करें। अच्छा ये एक फोल्ड किया हमने, दूसरा जहाँ तक आपको ये है इसको फैला दें इस तरह, उसके बाद आपने यहाँ पे भी लगानी है ये लई, ठीक है, और इसके बाद आपने इस तरह इसको रैप किया, इसके बाद दोबारा हमने यहाँ पे लई लगाई जी, और फिर हमने इसको यहाँ से ऐसे रैप किया, तो देखिए इसकी खूबसूरत सी शक्ल भी आएगी। अच्छा चाहें अगर आप ये ज़्यादा लटका हुआ नहीं चाहते तो इसकी जो ये जो है ना फोल्डिंग्स, इसके अंदर भी आप थोड़ा सा डाल दें अगर आपको ये चिपका हुआ चाहिए, अगर खुला हुआ चाहिए तो नहीं। बस ये करने के बाद देखते हैं हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अभी ऑयल थोड़ा सा कसर बाकी है लेकिन बस हो गया है। चलें जी इसको डाल देते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा ना ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन पे रखें ताकि ये नीचे से कच्चे ना रहें, क्योंकि ये ऊपर से बिल्कुल पतले हैं ना, ये फौरन ब्राउन हो जाएंगे। अल्लाह मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बस थोड़ी देर रफ्तार में दुआ, फिर आप एंजॉय कीजिएगा मज़े से। ठीक है जी, ये मैं सोच रही हूं मैं और काटूं क्या चीज़, बिल्कुल व्हाई नॉट, काटते हैं ना, हमारे पास इतना मटेरियल है, जब तक फ्राई करें। ठीक है। अच्छा आपको घर में और ससुराल में ना सबसे अच्छी वो वाली जेठानी देवरानी लगती है जो जब आपकी बारी आती है ना किचन में तो आपकी मदद कराती है, उम्मीद नहीं होती है ना, और वो बहन भी वही वाली अच्छी लगती है वो जो किचन में मदद करती है। नीचे वाली ये वाली यही दे दें, इट्स ओके, हम इसमें बस निकालना है हमने। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा जो कस्टर्ड है बेसिकली, आपने पूछा ही नहीं दुआ कि इसमें कस्टर्ड कहाँ गया, अभी तो गया ही नहीं कस्टर्ड, कहाँ गया वाकई, अभी डाला ही नहीं हमने तो कैसे पूछूं मैं, खोली डब्बा रिफान जेली का, सॉरी रिफान कस्टर्ड डालेंगे इसमें, वेनिला कस्टर्ड। उसके लिए हमने ये किया है, आधा कप दूध लिया है, आधा कप दूध में हमारे पास, अच्छा मैं तो अंदाजे से बड़े मज़े से डाल लेती हूँ, आप लोग प्लीज़ मेजर करके डालिएगा। इसकी कंसिस्टेंसी हमने बहुत थिक नहीं करनी ना, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, तो बस 1 लीटर में वैसे 4 चम्मच जाता है, लेकिन हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून कस्टर्ड डालेंगे। ठीक है जी, और अच्छी तरह पहले हम इसको मिक्स करेंगे कस्टर्ड को। ओए होए होए जो शक्ल निकाली है ना वोंग टोंग्स ने, देखा वो, ये इसको इतना बहुत ज़्यादा हम इसीलिए छेड़ते नहीं हैं। हाँ नहीं अभी ठीक है, आप पोजीशन सेट हो चुकी है, सेट होगी ना, बिल्कुल बिल्कुल सेट हो चुकी है। अच्छा मुफ्ती साहब जरा वो बात तो बता दीजिएगा, सॉरी मुझे अभी याद आई है तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ, बड़ी ज़रूरी है, मैं इस पर बड़े अमल करती हूँ। जब दिल उदास हो तो मीठे के बारे में एक हदीस है ना, वो बताइएगा। वैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु हुल्वुन व युहिब्बुल हुल्वा,
مومن مزاج میں میٹھا ہوتا ہے اور وہ میٹھے کو پسند کرتا ہے. تو یہ میٹھے کے اثرات میں سے ایک اثر ہے کہ جب آپ اداس ہوں جی جی تو تھوڑا سا میٹھا لے لیں تاکہ آپ کی طبیعت میں اس کی مٹھاس کا اثر رچ بس جائے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر آپ کو کوئی میٹھا نہ ملے، ہمارے ہاں یہ ایک اہل طریقت کے ہاں ایک جملہ ہے کہ اگر آپ کو میٹھا نہیں ملتا تو نبی پاک کا نام لے لیں، آپ کا نام میٹھا، آپ کا منہ میٹھا ہو جائے گا. بلکہ ہمارے سندھ میں تو جس کا نام محمد ہو نا تو اس کو کہتے ہیں نالے مٹھو، میٹھے نام والا. تو میٹھے نام والا جو ہوتے ہیں ان کو نالے مٹھو کہا جاتا ہے. بالکل. یہ کسٹرڈ ہم ڈال رہے ہیں. کسٹرڈ ڈال رہے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے. کنٹینیوسلی آپ نے اس میں اسپون چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں گٹلیاں یا پھٹکیاں نہ پڑیں. بس اس کو تھوڑی دیر ہم پکائیں گے اتنا کہ یہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے. اچھا کیونکہ ہمارے پاس ہوتا ہے ٹائم بہت شارٹ، تو اس پوزیشن کے بعد آپ کیا کریں گے، جب یہ گاڑھا ہوگا تو آپ اسے رکھیں گے فریج میں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے. ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی کچھ ایسی شکل آئے گی، ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے رائٹ. اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ اس میں ڈالیں گے یہ ہے ہمارے چاکلیٹ چپس. ایسا کوئی لگ رہا ہے نا یہ شکل سے، ذرا اس کا شارٹ تو صحیح بنائے نا آپ. مدد کروں میں آپ کی باس؟ اب آ رہا ہے دیکھیں. اوئے ہوئے 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 امی دعا آپ نا میری ریسیپیز میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح ریاکٹ کر کے نا جان ڈال دیتی ہیں. ارے اندر سے آتا ہے باس، اندر سے. ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو، بتائیے. نیوز 1 PK کا فیس بک پہ پیج ہے اور یوٹیوب چینل بھی ہے ظاہر ہے. وہاں پہ برکت رمضان کی ساری ویڈیو کی کلپنگز جو امپورٹنٹ والی ہوتی ہیں وہ لگتی ہیں، اور ڈیلی افطار مزیدار کا جو بھی مینیو ہوتا ہے وہ وہاں پہ لگتا ہے. جی تو وہاں سے آپ ساری جتنی بھی ریسیپیز ہیں سیو کر سکتے ہیں، اور عید والے دن اور افطار کے وقت آپ وہاں سے لے کے بنا سکتے ہیں. اچھا کیونکہ میں خود بھی وہیں سے سیو کر رہی ہوں. میں خود بھی پتہ ہے فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ میں بڑا نا پرٹیکولرلی نکال رہی ہوں ریسیپیز، کیونکہ لوگ جو ہے نا یہاں دیکھنے کے بعد پھر میسیجز آ رہے ہوتے ہیں مجھے فیس بک پہ کہ پلیز وہ ریسیپی شیئر کر دیں. تو تھینکس ٹو نیوز 1 کہ وہ کلپس الگ سے نکال کر اور وہ ڈال رہے ہیں. اور ایون جو بھی ہم لوگ ضروری جن موضوعوں پہ بات کرتے ہیں، سروت آپا کی بھی وہاں پہ تمام باتیں ہوتی ہیں، اور مفتی صاحب کی بھی وہاں پہ تمام جو ضروری زبردست چیزیں ہوتی ہیں وہاں ساری لگی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا اس کے ساتھ ہم اگر کسی فرائیڈ آئٹم کی بات کریں اور نور کی بات نہ کریں تو ہم لے رہے ہیں آج نور کا چلی گارلک ساس. اور یہ بڑی میرے گھر میں تو نہیں ہو سکتا کہ چلی گارلک ساس کی بات نہ ہو. اچھا زبردست، بالکل بہت ضروری مجھے لگتا ہے. ہے تقریباً گھروں میں ایسا ہوتا ہے. دعا لوازمات ہونے چاہیے نا. اور لوازمات آپ نے یہ کچھ نوٹ کیا یہ کیا بنا ہوا ہے جس میں یہ ہم ڈال رہے ہیں؟ یہ کھیرے کی ہم نے بوٹ بنائی ہے دوسرے اسٹائل کی. ایک بوٹ آپ کو پہلے سکھائی تھی اور ایک آج ہم نے آپ کو دوسرے اسٹائل کی بوٹ بنائی ہے. یہ بادبان والی کشتی ہے بیسیکلی. باغبان والی؟ بادبان والی کون سی ہوتی ہے؟ وہ بادبان نہیں پتا آپ کو، جو کشتی کے سائڈ پر ایسے کپڑے کا جو لگا ہوا ہوتا ہے جو ہوا کے رخ پہ چلتا ہے. پائریٹس آف دی کیریبین والی. ایگزیکٹلی وہی والا. چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں، واپس آئیں گے. برکت رمضان میں ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید، خوش آمدید. ہمارے وانگ ٹانگز ریڈی ہو چکے ہیں اور میٹھی سوئیاں بھی. ذرا دکھا دیجیے. سمرین بیوٹیفلی پریزنٹڈ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. لاگ پہ رکھا ہے ہم نے. باقی چیزیں میں دکھا دوں. جو چیز ہم نے اس میں سوئیوں میں ڈالی تھی اس کی پریزنٹیشن پہ ہم نے لاگ رکھا ہے، اور لاگ میں یہ مٹی کے برتنوں میں ہم نے وہ تمام انگریڈینٹس جو اس میں ڈالے تھے وہ پریزنٹیشن کے لیے ہم نے سرو کیے ہیں. تھینک یو سو مچ سمرین. روزانہ آپ ہماری جتنی دعائیں لیتی ہیں نا اتنی تو ہم اپنے لیے بھی دعا نہیں کرتے. ایمان سے افطار جب کرتا ہے روزے دار تو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے. بہت شکریہ. کل پھر ملیں گے افطار مزیدار میں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب میں آپ سے پوچھوں گی، آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. مجھے بتائیے گا کہ مجتبیٰ کیوں کہا جاتا ہے امام حسن کو؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ و سلام اللہ علیہ کو مجتبیٰ اس وجہ سے کہا جاتا ہے. مجتبیٰ کا معنی ہے چنا ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا جو اسم گرامی ہے مصطفیٰ، اس کا معنی بھی یہی ہے چنا ہوا. مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ جل کریم، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ جل کریم کا جو نام نامی ہے وہ ہے علی، لیکن آپ کا جو لقب ہے مرتضیٰ، مرتضیٰ کا بھی ایک معنی یہی ہے چنا ہوا. چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے آنگن میں سیدہ خاتون جنت کے گھر میں یہ پہلی خوشی تھی. اس پہلی خوشی کی وجہ سے آپ کا جو لقب جو پڑا مجتبیٰ یعنی چنا ہوا، اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا بہت خوش کیا تھا. اس وجہ سے آپ کو مجتبیٰ کہا جاتا ہے. ایک وجہ یہ.
دوسری وجہ یہ کہ جتنے بھی عابدین ہیں ان تمام عابدین کے سردار جو ہیں وہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین ہیں. جی اور امام زین العابدین چونکہ امام تو ہیں لیکن آپ امام حسین کے صاحبزادے ہیں. جی اور امام حسین کی جو امامت ہے وہ تیسرے نمبر کی امامت ہے اور امام حسن کی جو امامت ہے وہ دوسرے نمبر کی امامت ہے. ٹھیک ہے. تو امام حسین کی امامت اور امام حسن کی امامت اور پھر مولا علی کی، یعنی مولا علی کی اور امام حسین کی امامت کے درمیان امام حسن کی امامت ہے. اس امامت کی وجہ سے بھی آپ کو مجتبہ کہا جاتا ہے، چونکہ عربی میں ایک قاعدہ ہے جو چیز دوسرے نمبر پر ہوگی اس کو اجتباء کہا جاتا ہے، اچھا چنی ہوئی چیز کہا جاتا ہے. یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا. اس وجہ سے. ٹھیک ہے. اور میں یہاں پر ایک بڑی ایمان افروز بات بتا دوں، مولا علی وہ امام ہیں جی کہ جن کی امامت کے ہوتے ہوئے دو اماموں کی امامت نہیں تھی. امام تھے جی جی. لیکن ان کی امامت نہیں تھی. اچھا امام حسن امام سبحان حسین اللہ. موجود تھے بالکل بالکل لیکن مولا علی کی موجودگی میں چونکہ وقت کا امام ایک ہی ہوتا ہے بالکل تو وہ دو امام موجود تھے لیکن موجود ان تھے کی پھر بھی. امامت کا اعلان نہیں تھا. ہاں یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے پھر دعا کی طرف جاتے بالکل بالکل. ہیں. ابن عساکر نے اس کو نقل کیا ہے کہ امام حسن اپنی مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے اور ایک آدمی جو ہے وہ دعا کر رہا تھا بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھے 10,000 سونے کے سکے چاہیے. یہ بڑی امام خوبصورت. حسن رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے. اب آپ دیکھیے نا کہ کون ایسے کرتا ہے اس دور میں، آپ ڈھونڈے اگر چراغ لگا کے بھی کوئی نہیں ملے گا. تو امام حسن بھاگے ہوئے اپنے گھر تشریف لے کر گئے اپنے آستانے میں اور 10,000 سونے کے سکے لا کر اس آدمی کے جولی میں ڈال دیے. اللہ اکبر اور آپ نے سبحان فرمایا کہ اللہ. کیا بات ہے. ہماری مسجد میں بیٹھ کر اگر کوئی اللہ سے سوال کرے اور وہ خالی ہاتھ چلا جائے ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ اتنے سخی تھے تو ہم بھی یہ امام حسن کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اپنی سخاوت میں سے ہم پر بھی کوئی چیٹا ڈالیے اور ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے بابا علی کے گھر کی جو خیرات ہے، جو وہ روحانیت کی جو خیرات ہے، جو عرفانیت کی خیرات ہے وہ ہمیں بھی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، دعا کی. بالکل بالکل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. یا ذا الجلال والاکرام، آج ہم نے جتنے روزے رکھے، آج تک جتنے روزے رکھے، جو نیک اعمال کیے سب کو قبول فرما. آج کے روزے کا اور آج کی تلاوت قرآن کا، آج کے درود پاک کا اور اوراد و وظائف کا ثواب مولا امام حسن لجپال سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. آمین سبحان اللہ. امام حسن کے فیض و برکات ہمارے سینوں پر بھی نازل فرما. آمین امام حسن کی روحانیت ہمیں بھی عطا فرما. آمین سبحان اللہ. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، جو صبر اور جو استقامت جو تو نے مولا حسن کو عطا فرمائی وہ ہمیں بھی عطا فرما. آمین اس کے ایک چیٹا ہم پر بھی نازل فرما. آمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما. آمین سبحان پوری امت مسلمہ سے درگزر فرما. اللہ. آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، میرے ملک پاکستان کی خیر فرما. آمین سبحان اللہ. میرے ملک پاکستان کی خیر فرما. آمین میرے ملک پاکستان کو تا قیامت با کرامت با استقامت قائم فرما. الہی یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ایمان کی سلامتی عطا فرما. آمین ایمان کی سلامتی عطا فرما. آمین ہمارے گھروں میں اطمینان عطا فرما. آمین امن بھائی چارہ عطا فرما. آمین سکون عطا فرما. آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم جی جناب شکر الحمدللہ کراچی میں تو روزہ افطار ہو چکا ہے. کل پھر ملیں گے انشاءاللہ 3:45 پہ نیوز 1 پہ برکت رمضان میں. جب تک میں دعا ملک آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.